السلام علیکم۔ کوئی انسان کتنا بھی اچھا ہو، خوبصورت ہونا یا خوبصورت ہونا، اچھے کا مطلب ہے اچھی عادتوں والا اور اچھی اخلاق والا، اس کے باوجود وہ کسی کو پسند نہیں آتا، کوئی اسے پسند نہیں کرتے اور کوئی اسے بہت پسند کرتے ہیں، اچھا لگتا ہے لوگوں کو۔ اور اسی طرح ایک انسان چاہے کتنا بھی برا ہو عادتوں سے یا ویسے بھی، چاہے کتنا برا ہو، مگر وہ کن لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے، مطلب اچھا لگتا ہے، پسند آتا ہے، پسند ہوتا ہے۔ کافیوں کو پسند نہیں آتا، جیسے کہ کچھ عادتیں ہیں، جیسے بری صحبت، بری عادتیں اور چور مثال کی طرح آپ چور کو لے لیں، چور والے ایک کریکٹر کو لے لیں۔ چور اگر اس کا کوئی دوست ہوگا، اس چور کا کوئی دوست ہو یا فیملی ممبر ہو، اولاد ہو، محبوب ہو، دوست، بیوی ہو یا خاندان ہو، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کو بھی برا لگتا ہو، ان کے لیے بھی غلط ہو، بلکہ ان کو غلط لگتا ہو، ایسا نہیں ہے، ان کو اچھا لگتا ہوگا، ان کو پسند آتا ہوگا، مگر وہ تو ان کو دیکھتے ہیں، وہ جانتے بھی ہیں کہ یہ چور ہے، اس کے بعد بھی ان کو اچھا لگتا ہوتا ہے۔ اور کئی جگہ صرف ہمیں اس کریکٹر کا سنا ہوا ہے ہم نے کہ وہ چوری ایک بری عادت ہے، تو ہم اس چیز کو برا سمجھتے ہیں، برا مانتے ہیں، اور اگر سامنے آ جائے تو برا ہی کہیں گے اسے، جبکہ ہم نے اسے نہ سنا ہے نہ دیکھا ہو، اس کے باوجود بھی ہم اسے برا کہتے ہیں۔ یہ بات تو میں نے کی اس کریکٹر کی، جس کو دو لوگ، اگر وہ خود کریکٹر وہ اچھا ہو یا برا ہو، کتنا بھی اچھا ہو، مگر ایسا نہیں کہ اس کو سب اچھے لگتے ہوں، اس کو بھی برے لگتے ہوں گے، اس کو بھی کافی ناپسند لوگ ہوں گے اس کے بھی، اور اس کو بھی کافی پسند ہوں گے۔ اسی طرح برے کریکٹر کو بھی کافی پسند ہوں گے اور برے کو بھی کافی برے لگتے ہوں گے، چاہے وہ کتنے بھی اچھے ہوں۔ کہنے کا مطلب ابھی صرف یہ ہے، سیدھی بات یہ ہے کہ یہ انسانی فطرت ہے، اور یہ اچھے برے کی تمیز آ جانا وہ تھوڑا آگے کی بات ہے۔ اس سے پہلے کی اگر نہ سمجھی ہے جب تک، تو پھر ویسے اصل میں یہ فطرتیں تو قدرت کی طرف سے ہیں، مگر قدرت نے اختیار ہمیں دیا ہوا ہے، مرضی ہماری چلتی ہے، اس وجہ سے ہم اس کا صحیح استعمال کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، وہ ہمارے ہاتھ میں سمجھایا ہوا ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، تو ہمیں وہ سلیکشن کرنی ہے، ہمیں سلیکٹ کرنا ہے، ہمیں وہ کون سی اپنانی ہے، صحیح یا غلط، صحیح اپنانی ہے، غلط کو چھوڑنا ہے، یہ ہمارے اختیار میں دیا گیا۔ تو پھر اگر اس کے باوجود بھی ہم اگر صحیح کو صحیح نہ سمجھیں اور غلط کو غلط نہ سمجھیں، تو یہ اس میں ہماری غلطی ہے، ہماری غفلت ہے، ہماری بے سمجھی ہے۔ مگر یہ چیزیں فطرت سے جڑی ہوئی ہیں، یہ انسان کی فطرت ہے، جو سچویشن میں نے آپ کو بتائی۔ اب میں آپ سے جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ پہلے کرنے چاہ رہا تھا، مگر میں نے کہا آپ شاید اس کو سننے سے پہلے یہ سننا چاہتے ہوں، کیونکہ انسان خود جب سن رہا ہوتا تو ہم انسان ہیں، انسان کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہم اپنے بارے میں ہی سن رہے ہوتے ہیں، ہم بھی ان میں سے یہ ساری عادتیں اور فطرتیں ہم میں بھی پائی جاتی ہیں، ہم نے دیکھی بھی ہوتی ہیں لوگوں میں، اس لیے یہ تھوڑا نوٹ کرنا، کوئی نوٹ کرتے ہیں کوئی نہیں کرتے، تو میں نے کہا آپ کو یاد دلا دوں، میں نے بھی یہ فیل کیا ہے اور محسوس کیا ہے اور سوچا ہے۔ تو بات اب کرتے ہیں قدرت کی فطرتیں جو ابھی نیچر، مطلب جیسے یہ موسم ہے، اس وقت موسم ایسا ہو رہا ہے کہ مجھے اس کی تعریف کرنے کو دل کر رہا ہے کہ بہت خوبصورت ہے، مجھے سکون دے رہا ہے، سکون جیسی پوزیشن ہے وہ۔ ابھی اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا کہ میں کس بندے کو اندر بھی سکون ہونا چاہیے اور باہر بھی سکون، تب تو بات ہی کچھ الگ ہے، مگر موسم سکون دینے جیسا ہی ہے، کیونکہ بارش ابھی ہو نہیں رہی لیکن ہو چکی ہے اور ہونے بھی والی ہوگی، مگر بارشوں جیسا ہے، اور سورج جو ہے وہ بادلوں نے اس سورج کو گھیرا ہوا ہے، تو چھاؤں کا منظر ہے، اور بالکل کوئی گرمی تپش ایسی کچھ نہیں ہے۔ ایسا اگر ہوتا، سورج سامنے ہوتا اور دھوپ ہوتی، لازمی اگر سردی کی دھوپ تو اچھی لگتی ہے، اگر گرمی کی دھوپ ہے تو وہ آپ کو
بیدار کرے گی، مطلب آپ کو بے چین کرے گی، گرمی، پسینہ، اور آپ کو آپ کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوگا آپ خود بھی، تو آپ کیسے اس موسم کی تعریف کریں گے؟ مطلب وہ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہوگا موسم. مطلب یہ بھی ہماری سوچ ہے. ویسے یہ نہیں ہے کہ اس قدرت کی فطرت میں یہ غلط ہے، وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہوگا. اب یہ جو دھوپ ہے، اگر صرف وہ دھوپ نہ ہو اور وہ والا اچھا والا موسم جو ہمیں اچھا لگتا ہے سارا ہی وہ ہو، تو ایک دن ہم بیدار ہو جائیں گے. اور جو فائدے اس موسم میں ہیں، اس ماحول میں جو سورج والا ہوتا ہے، تو اس میں بھی کئی فائدے ہیں. آپ ذرا سوچیں گے تو ہماری فصلوں کو فائدہ دیتے ہیں، ہمیں فائدہ دیتے ہیں. کافی چیزوں میں یہ فائدے مند ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم مطلب یہ قدرت زیادہ بہتر جانتی ہے، اور ہمارے لیے ہی سب کچھ ہے. ہمارے لیے کیا بھلا ہے وہ قدرت جانتی ہے. اسی حساب سے وہ چیزیں چینج کرتی ہے اور دیتی رہتی ہے. مگر ہم جب تک اس کو نہ سمجھیں تو پھر ہمیں وہ صحیح نہیں لگتی. جیسے ہمیں وہ سمجھ نہیں آتی کہ یار دھوپ ہے، وہ ہمیں اچھی نہیں لگ رہی، دھوپ بیدار مطلب اچھا نہیں لگ رہی، تو ہمیں وہ والا ماحول اچھا نہیں لگتا. جبکہ وہ ہمارے فائدے میں ہوگا، ضرور ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمارے فائدے میں نہیں ہوگا، تو وہ مگر ہمارے لیے ہے، ہمیں اچھا نہیں لگ رہا. تو بات یہ ہے کہ یہ بھی وہ چیزیں ہیں جو فطرت ہے قدرت کی. قدرت کی فطرت غلط نہیں ہو سکتی، مگر بس ہماری سوچ ہے کہ ہمیں جو چیز ہماری جتنی سمجھ ہے اس حساب سے جو ہمیں اچھا لگتا ہے اس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں. جو ہمیں اچھا نہیں لگتا، ضروری نہیں کہ ہر چیز اچھی لگ رہی ہو تو وہ اچھی ہو. کوئی چیز اچھی لگتی نہیں ہے، مگر ہوتی وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے. اس میں ہمارا ہی اچھا ہوتا ہے، اچھا لگے نہ لگے. جیسے ایک دوائی ہوتی ہے کڑوی، تو ہمیں کون سا شربت لگتی ہے، شربت ہی اچھی لگتی ہے نا. مگر جب وہ دوائی ہمارے لیے ضروری ہوتی ہے تو پھر ہم دوائی بھی پیتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے فائدے میں ہوتی ہے. جبکہ وہ کڑوی چیز ہے، ہمیں پسند نہیں ہوتی. مگر جب ہم ان چھوٹے چھوٹے مثالوں میں سے دیکھ سکتے ہیں تو وہ تو پھر اب زیادہ آپ خود بھی سمجھدار ہیں. اور بس یہ ہے کہ ہم یہ ضروری کیوں ہے، یہ بھی ضروری ہے. یہ چیزیں سوچنا سمجھنا ہمارے عقل میں، ہماری سوچ میں تبدیلی لاتے ہیں. ہمیں اچھا بنانے میں، اچھی سوچ میں ہمیں ان چیزوں کو برداشت کرنے میں مدد دیتی ہیں. قدرت کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں، اپنے آپ کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں. اس لیے یہ ضروری ہے. انشاءاللہ باقی باتیں میں آپ سے کروں گا، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ لائک کریں، اگر سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے. اللہ حافظ.